اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین اس حسد کے بارے میں فرماتے ہیں آسمان میں اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی جو ہوئی وہ حسد کے ذریعے ہوئی۔ جندب بن ابی امیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا سب سے پہلا گناہ جو سرزد ہوا وہ حسد ہی ہے۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو حسد ہی کی وجہ سے ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسد وہ پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے بعد تمام فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وہ نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ ابا واستکبر، تو اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ کہ جس نے بھی حسد کیا، کیونکہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کا دشمن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی اطاع کردہ عزت و کرامت اور شرافت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اسی طرح سے فیض بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد کا معاملہ کوئی معمولی نہ سمجھے، حسد کو کوئی انسان معمولی نہ سمجھے، اس لیے کہ اس بیماری سے اگر کوئی خالی ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خالی ہوتے۔ جب وہ نبی کی اولاد ہونے کے باوجود بھی اس حسد سے نہ بچ سکے، تو آج کے اس معاشرے میں نوجوان ماں بہن کس طرح سے اس حسد سے بچیں گے؟ حسد کی دعا یہ ہے کہ حسد کی جو دوائی ہے، جو ٹیبلٹ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس کو جتنا حد الامکان اسے اپنے دل میں چھپائے رکھے، کیونکہ ایک انسان جب اس حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیں بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے عرض کیا کیا مومن حسد کر سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بھول گئے ہو کہ انہوں نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، لیکن تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم حسد کو اپنے دل میں چھپاؤ۔ جب تک تم اسے دل میں چھپائے رکھو گے، یعنی زبان پر اسے نہ لاؤ گے اور کسی کو تکلیف نہ دو گے، یقیناً تم حسد سے بچے رہو گے اور وہ تمہیں حسد کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اس لیے کہ انسان کو اس حسد سے بچنا چاہیے، اس لیے کیونکہ حسد سے انسان کو خود کا نقصان تو ہوتا ہی ہے، دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔